ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، بہت سارے آپ سے سوال کرنے ہیں ہم نے مزید، آپ اس سوال کا جواب دیجئے۔ بہت سارے سوال ہمیں موصول بھی ہوئے ہیں، کیا کسی پامسٹ کو ہاتھ دکھانا جائز ہے؟ اگر کسی پامسٹ کے بارے میں یہ نظریہ ہو کہ یہ مؤثر حقیقی کی ہر بات ہمیں بتا سکتا ہے، یا اس کی بتائی ہوئی بات ہمارے لیے مؤثر حقیقی اور فائنل اتھارٹی ہے، تو یہ کفر ہے، بلکہ یہاں تک کہ 40 دن تک اس کی نمازوں کی قبولیت نہیں، یہ حدیث کے اندر وعید ہے۔ نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک علم ہے نا، علم تو علم ہے، علم تو اس طرح ہو جیسے کہ ہمیں آج کل سائنسدان بتاتے ہیں کہ بارش کے لیے اگر ایکسپیکٹڈ ہے کہ بارش ہو جائے، کہ پرسوں بارش ہوگی تو پھر وہ ہوتی ہے، اس علم پہ کوئی بات نہیں کرتا، مگر جب یہ عرض کیا ہے کہ مؤثر حقیقی سمجھنا، یعنی مؤثر حقیقی کا مطلب یہ ہے اگر بندہ یہ سمجھے کہ اس پامسٹ نے جو مجھے بتا دیا اس کی بات فائنل اتھارٹی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے نا کہ کچھ بتائے تو صحیح، ایسے تو نہیں ہاتھ دکھا رہا۔ شوین گوئی اور چیز ہے اور کسی کے بارے میں فائنل ڈیسیجن لے کے بتانا اور چیز ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح۔ اگر سائنسدان بتاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ بارش ہو جائے، ہم ایکسپیکٹڈ کہتے ہیں، اسے ہم دو چیزیں الگ ہو گئی، پیشن گوئی اور فائنل اتھارٹی۔ ہاں جی، اور جو تخمینہ اور پیشن گوئی ہے وہ ایک اٹکل پچو ہوتا ہے، ایک تخمینہ ہوتا ہے، وہ کبھی لگ جائے کبھی نہ بھی لگے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ مکمل طور پر یہ کہے کہ کہاں ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ پیشن گوئی کرنا پھر جائز ٹھہرا۔ ہاں، پیشن گوئی تو ٹھیک ہے نا، وہ کسی علم کے ذریعے، جیسے سائنس کے ذریعے کہا جاتا ہے جی بیٹا ہوگا، پیشن گوئی ہے، تو اب یہ تو نہیں بیٹا ہوگا، اور عموماً ہو جاتا ہے چونکہ سائنس کے آلات بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہے، تو ہم آپ کہہ سکتے ہیں پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، پیشن گوئی جائز ہے، تخمینہ لگانا جائز ہے۔ تخمینہ انسان کبھی لگا دیتا ہے اپنی عقل کی وجہ سے، جیسے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ باتوں سے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ جیسے چھوٹی عید اگر پیر کو ہوئی تھی تو بڑی عید منگل کو، وہ انہوں نے اپنے حساب رکھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ساون کی بارش کے والے سے ان کے ذہن میں ہوتا ہے جی اگر موسم کے اندر یہ جو ہے نا گھٹن پیدا ہو جائے تو اب کچھ گھنٹوں بعد بارش ہونے والی ہے، یہ تخمینہ ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ تو عام جو لوگ بزرگ ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ وہ بھی اس چیز کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن ایک ہے فائنل طور پہ بتا دینا کہ بھی آپ پیر والے دن اگر سفر کرو گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، منگل کے دن کاروبار شروع کیا تو آپ کو 10,000 روپے نقصان ہوگا، جمعرات والے دن اگر آپ نے سفر کیا تو آپ کے لیے زیادہ پریشانی کا، یہ جو فائنل ڈیسیجن ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بندہ نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے جو فائنل طور پہ بتائیں کہ پیر منگل کو یہ ہو سکتا ہے یا آنے والے وقت میں یہ ہو سکتا ہے۔ صاحب دنوں کے بارے میں تو پھر لوگ بتاتے ہیں نا کہ آپ منگل میں، ہمارے ہاں جو مشہور ہے منگل کو سفر نہ کیجئے، منگلوار دن ایسا ہے، بدھوار دن کام شروع کریں۔ ہاں نہیں، یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ بدھ کو کریں گے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، تو ایک ہے صالحیت کی طرف جانا، جیسے ہمارے نزدیک جمعے کا دن بہت اچھا ہے، عیسائی اور کرسچن کہتے ہیں جمعے کا دن برا ہے، وہ اس کو بلیک فرائیڈے بھی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن اب ان کے ہاں فرائیڈے کہتے ہیں، ہم بیسٹ فرائیڈے کہتے ہیں، اب ان کے ہاں جو تصور ہے وہ اور انداز میں ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارے جمعے کا دن بابرکت ہے۔ ایسے ہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں مذاہب کے لحاظ سے یا سوشل ایکٹیویٹیز میں، یا ہم ایک معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف انداز میں اپنے تخمینے لگا لیتے ہیں، وہ ہمارے انداز ہیں، وہ ہمارے تخمینے ہیں، وہ ہماری پیشن گوئی ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ منگل کو ہو تو عموماً ایسے ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے آپ بدھ کو کر لیں، جیسے بزرگوں کا طریقہ کسی کام کا آغاز کریں تو بدھ کے دن کرتے ہیں کہ اس کے اندر بابرکت ہے، تو یہ اچھا عمل ہے چونکہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اور بزرگوں کے طریقے اور اسلاف کے انداز اپنانے سے خیر و برکات کا ظہور ہوتا ہے، ایسے ہی ان چیزوں کو بھی اپنایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ سلسلہ اب ایک اور چل پڑا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، یعنی غیر عقلی عقائد میں سے کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اس لیے تاکہ یہ نظریات ختم ہو، جیسے آج ہی ہم پروفیسر نیاز صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی کوئی کام شروع کر دیتا ہوں تو پھر میں واپس نہیں آتا، اگر گھر میں کوئی چیز بھول گیا تو بھی چھوڑ دیتا ہوں، تو میں نے کہا کہ حضرت مولا کائنات تو فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے بدلنے سے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے، تو یہ اگر آپ کا ارادہ بدل گیا ہے، اگر آپ واپس آنے کا ارادہ آپ کا آ گیا ہے تو یہ یوں سمجھیے اللہ کی غیبی امداد ہے، شاید اس میں کوئی بہتری ہو۔ تو اس کا اگر یہ الٹ مطلب لے لیا جائے کہ جی اب گھر سے نکل گئے ہیں واپس آئیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی برا شگون ملے گا، جائز ہی نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی برے شگون ہیں یہ جائز نہیں ہیں، ہاں اچھا شگون پیدا کریں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھا شگون کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الکلمۃ الصالحہ، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، یعنی اچھی بات کرنا، اچھا کلام کرنا، وہ اچھا کلام وہی ہے جس میں نہ رب
قدوس کی تقدیر کو چیلنج ہو، جیسے بعض لوگ چیلنج سے کہتے ہیں جی فلاں میچ کوئی جیتے گا یا فلاں کام ایسے ہو جائے، ایسے نہیں، یہ اللہ رب العزت کی تقدیر سے چیلنج کرنے کی بات ہے. لیکن پیشن گوئی تو کی جا سکتی ہے، پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے، ایکسپیکٹڈ ہے، اور میری ایسا پیشن ہو گوئی جائے. جتنی تھی بالکل درست ثابت ہوئی ہے میچوں کے بعد. بہرحال وہ پیشن گوئی کر لیں، تخمینہ کر لیں، اندازہ لگا لیں. وہ ایسے ہی جیسے سائنس کے مختلف آلات کے ذریعے ہم آج پیشن گوئی کرتے ہیں کہ بیٹا ہوگا، آج بارش ہونے کا امکان ہے. یہ بتائیے کہ رات کو جھاڑو دینا، اس کو سمجھا تو یہ بھی ایک نحوست والا عمل ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ حالانکہ شرع میں ایسا کوئی ممانعت نہیں ہے. رات کو اگر صفائی بھی کی جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے، دن کے ٹائم کی جائے کوئی، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں. اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ اکثر اب آپ کے ہاں یہ تصور قائم ہے کہ مثال کے طور پہ سفر کا مہینہ آ گیا، نوست شروع ہو گئی. کوئی نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ولا سفر ولا حامتا، کوئی چھوت چھات نہیں، کوئی سفر کی نوست نہیں، سب مہینے اللہ نے بنائے ہیں. اور اسی طرح جو مختلف تصورات کے اندر یہ چیزیں عدد کے لحاظ سے ہے، عدد کے جو 4 کا عدد ہے وہ اچھا نہیں، شادی کے دنوں میں 8 18 28 نہیں رکھنا، 3 13 23 نہیں رکھنا. یہ جو نظریات ہیں لوگوں کے اپنی طرف سے بنائے گئے، یقین کریں میں نے گھروں کو جڑتے دیکھا ہے. بھی وہ کہہ رہے ہیں جی اس ڈیٹ کو رکھ لیں. صرف اور صرف ہمارے بزرگوں نے زیادہ سے زیادہ بات کی ہے تو قمر در اقرب کی بات کی ہے. علم جفر کے اندر یہ خاص ایک دن ہوتا ہے جس میں نوست کی بات ہے. یہ بھی بزرگان دین نے متعین کیا ہے، لیکن اس کو بھی ہم شریعت کا حصہ تو نہیں کہیں گے. البتہ علم جفر کے لحاظ سے جس دن قمر در اقرب ہو اس دن کوئی اچھا عمل نہیں کیا جاتا، یہ شادی کا دن نہیں رکھا جاتا. باقی کسی بھی دن رکھیں، ایون دین کے محرم الحرام کے اندر بھی اگر آپ 10 دن تو ہم احترام کرتے ہیں، ظاہری بات ہے نواز رسول کی شہادت، اس کے بعد اگر کسی ایام میں کہیں اگر نکاح کی تقریب ہو تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں. اسی طرح باقی ایام کے اندر بھی سفر میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے، نہ عادات کے لحاظ سے نحوست ہے. یہ ساری کی ساری وہ باتیں جس کو آقا علیہ السلام نے مٹا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، صحابہ نے عرض کی پیارے آقا ہم 2 دن جاہلیت کے اندر خوشیاں مناتے تھے، نوروز مہرگان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے بعد یہ جاہلیت کے دن ختم، نہ نوروز کی خوشی ہے نہ مہرگان کی. اللہ نے اس 2 دن کے بدلے میں تمہیں عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن عطا فرما دیے. تم ان 2 دنوں میں خوشیاں مناؤ. یہ آقا علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے، جس سے پتہ چلتا ہے آقا علیہ السلام نے جاہلیت کی رسومات کو مٹایا اور اسلام کے اندر وہ خوبیاں جس کی وجہ سے معاشرتی ایکٹیویٹیز کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کے باہمی روابط بنتے ہیں، ان چیزوں کو اسلام آگے بڑھاتا ہے. لہذا یہ خوف، یہ جہالت، میں نے پہلے کہا یہ 2 ریسورس ہیں، 2 ریزن ہیں بنیادی طور پہ. کسی چیز کا خوف طاری ہو جائے، اور لوگ آج کل ایسے لوگوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں جو محض ایسے خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں جھوٹ بول کر کے آپ کا یہ معاملہ ہے. یقین کریں ہمارے محلے میں ایک بندے کو اس نے کہہ دیا آپ کے سین کے اندر جو ہے تعویذ دبا ہوا ہے، جب تک نہیں نکلے گا تو آپ کی پریشانیاں. وہ روز 5000 10,000 دیتا رہا، آخر کار تنگ آ کے اس نے مزدور بلائے، سارا ہی فرش اکھاڑ دیا، نہ تعویذ نکلا نہ کوئی بات ہے. اس طرح کے خوف میں مبتلا کر کے لوگوں سے پیسے لینا، توہم پرستی میں مبتلا کرنا، یہ سارے چاہیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے.